دور ایک گھنے جنگل میں پریوں کی ایک حسین وادی تھی۔ وہاں سب پریاں سکون سے رہتی تھیں۔ ہر پری کے پاس کوئی نہ کوئی خاص ہنر تھا۔ ایک دن رانی پری نے سب پریوں کو بلایا اور کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم سب اپنی پہچان خود بناؤ۔ جس پری کو جو ہنر آتا ہے اسے اس ہنر پر مبنی ایک دکان یا جگہ بنانی ہوگی۔ تمہارے پاس صرف 10 دن ہے۔ سب پریاں خوشی سے تیار ہو گئے۔ کسی نے کڑھائی شروع کی، کسی نے میک اپ پارلر بنایا، کسی نے تصویروں کا خوبصورت گھر سجایا۔ یاسمین پری پریشان بیٹھی تھی۔ اسے تو سوائے سونے کے کچھ نہیں آتا تھا۔ وہ پوری رات سوچتی رہی۔ پھر صبح ہوتے ہی ایک شاندار خیال آیا، میں ایک ایسا کیفے بناؤں گی جہاں لوگ نہ صرف کھانے پینے آئیں بلکہ کتابیں پڑھیں اور پھول بھی خرید سکیں۔ یاسمین نے دل لگا کر کام کیا۔ کچھ ہی دنوں میں ایک خوبصورت کیفے تیار ہو گیا جس میں خوشبودار پھول، لذیذ کیک اور رنگ برنگی کتابیں تھیں۔ لیکن اسی گاؤں میں سمرن پری بھی رہتی تھی، جو ہر وقت دوسروں سے حسد کرتی اور غصے میں رہتی۔ جب اس نے یاسمین کا کیفے دیکھا تو جل کر رہ گئی۔ اس نے ایک شیطانی منصوبہ بنایا۔ رات کے وقت وہ اپنی گلہری کے ساتھ یاسمین کے کیفے پہنچی اور گلہری کو سارا کیفے توڑنے کا حکم دیا۔ لمحوں میں کیفے زمین بوس ہو گیا۔ یاسمین اس وقت اپنے کمرے میں میٹھے سپنے دیکھ رہی تھی۔ صبح جب وہ کیفے پہنچی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دل ٹوٹ گیا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے دوبارہ کیفے بنانا شروع کیا، اس بار اور بھی خوبصورت۔ ایک کیفے، لائبریری اور پھولوں کی دکان، سب ایک ساتھ۔ 10 دن گزر گئے۔ رانی پری دوبارہ گاؤں آئیں۔ سب پریاں اپنی محنت کا مظاہرہ کرنے لگیں۔ کپڑوں کی ڈیزائنر پری نے شاندار بوتیک دکھایا، رانی بہت خوش ہوئی۔ ایک پینٹر پری نے رنگین تصویروں والا گھر دکھایا، رانی نے تعریف کی۔ میک اپ آرٹسٹ پری نے خوبصورت پارلر دکھایا، سب واہ واہ کر الفاٹ ہے۔ پھر سمرن پری غرور سے آگے آئی اور بولی، میرا بوتیک سب سے اچھا ہے، دیکھیں اور حیران رہ جائیں۔ لیکن جیسے ہی رانی اس کی دکان کی طرف بڑھی، وہی گلہری اچانک دکان پر گری اور پوری دکان گر گئی۔ گلہری نے چپکے سے رانی کے کان میں وہ ساری بات بتا دی جو سمرن نے یاسمین کے ساتھ کی تھی۔ رانی حیران ہو گئی۔ اسی وقت یاسمین آگے بڑھی اور بولی، رانی پری، میں آپ کو کچھ خاص دکھانا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی رانی نے یاسمین کا نیا کیفے دیکھا وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ صرف کیفے نہیں بلکہ ایک کتاب گھر، پھولوں کی دکان اور محبت کا مرکز تھا۔ رانی بہت خوش ہوئیں اور یاسمین کو ایک جادوئی لاکٹ انعام میں دیا جو ہمیشہ اس کے حوصلے اور ہنر کو چمکاتا رہے گا۔ پھر رانی نے سمرن سے کہا، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ تمہیں اب جنگل میں جھاڑو دینے کا کام کرنا ہوگا جب تک تم میں عاجزی نہ آ جائے۔ وقت گزرتا گیا۔ یاسمین کا کیفے سب کا پسندیدہ مقام بن گیا۔ وہاں ہر دن خوشبو، مٹھاس اور علم کی روشنی پھیلتی۔ اور سمرن، وہ اب بھی جھاڑو دے رہی تھی، لیکن شاید دل میں نرمی آ رہی ہو۔